ضرورت کیوں پیش آئی اس ٹویٹ کی؟ پہلے جب ملکی حالات سیاسی طور پہ سٹیبل نہ ہوں تو پھر چہمے گوئیاں بھی ہوتی ہیں. اقتدار کی غلام گردشوں میں جو نہیں بھی ہو رہا وہ بنا کر میڈیا میں آ جاتا ہے. اب ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تو ہے ہی ہیں لیکن وہ فیلڈ مارشل بن گئے تو کیا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پریزیڈنسی کی طرف ہے؟ وہ تاریخ کے تناظر میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہی منزل یہی بنتی. یا یہ نظام ناکام ہو چکا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے. 3 تجربے ہوئے اس ملک میں. صاحب یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے یا نہیں کروانے دیے جاتے یا نہیں کروائے جاتے اس کی بھی یہی وجہ ہے. بالکل. اور کیا وجہ ہے؟ پولیس ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی وہ بھی نہیں ہوئے. کہ اپنی مرضی کا ڈی سی، اپنی مرضی کا ایس پی، اپنی مرضی کا ایس ایچ او، اپنی مرضی کا پٹواری. آپ امینڈمنٹ کے ذریعے اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جگہ کوئی دوسرا سسٹم لے آئیں، کوئی پریزیڈینشیل رول لے آئیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پہلے بھی تو ہوا 3 دفعہ. جب اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. جب کامن انٹرسٹ آ جاتی ہے تو پھر وہی جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں نظام کو دھرم بھرم کرتے ہیں وہ ایک ہی ٹرک پر چڑھ جاتے ہیں. یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ ٹیسٹر کے طور پہ لایا گیا ہے ان باتوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، ملک میں ایک نئی آئینی ترمیم کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. صدر مملکت کی ریپلیسمنٹ کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور اسی حوالے سے یہ کچھ انہیں افواہیں کہہ لیجئے یا کچھ جو دارالحکومت میں باتیں گونجتی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جس سے تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہم رانا صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں. لیکن رانا صاحب میں اس سے پہلے اگر ایک ٹویٹ ہے یہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے اور اس ٹویٹ کو اگر میں پڑھ دوں تو وہ ہمیں پھر جو ہے نا وہ شاید بہت سارے سوالات نکل آئیں گے اس میں سے جو آپ کے لیے پھر جو ہے نا فوڈ فار تھاٹ بھی ہوں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. محسن نقوی صاحب نے ایکس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمیں پوری طرح علم ہے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف اس مذموم مہم کے پیچھے کون ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ صدر کے استعفے کی نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ایسی کوئی تجویز موجود ہے. آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش یا بات زیر غور نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلقات قائم ہیں. اور پھر انہوں نے اسی ٹویٹ میں انہوں نے صدر مملکت کی ایک بات کو کوٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت جانتے ہیں اور صدر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے اور اس سے فائدہ کسے پہنچ رہا ہے. آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جو اس جھوٹے بیانیے کا حصہ ہیں وہ دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو چاہے کریں. ہم وہ سب کچھ کریں گے جو پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہو انشاءاللہ. یہ ٹویٹ تھا جی، ایکس پہ آیا اور رانا صاحب اس میں بہت سارے سوالات چھپے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ ڈائریکٹ ہمیں بتا دیجئے کہ جی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس ٹویٹ کی. پہلی بات کارن صاحب بنیادی بات جو ہے کہ ایسی افواہیں کیوں جنم لیتی ہیں جی یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکی حالات سیاسی طور پہ سٹیبل نہ ہوں تو پھر چہمے گوئیاں بھی ہوتی ہیں. اقتدار کی غلام گردشوں میں جو نہیں بھی ہو رہا وہ بنا کر میڈیا میں آ جاتا ہے. کچھ ہمارے دانشور حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیاپا فروشی بھی کرنی ہوتی ہے، اپنا سودا بھی بیچنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہوتا ہے ایز اف دے آر دی موسٹ انفارمڈ پرسنز ان دس کنٹری، حالانکہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک یہ بڑا المیہ ہو گیا ہمارا اس وقت میڈیا کے حوالے سے. تو میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کیسی باتیں کیوں. کہ ایک دفعہ میں واک کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں ان کا فون آیا، کہتے یار ہے دس ملک چ مارشل اللہ دی گلاں ہو رہی نے. یہ کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، جو معروضی حالات ہے اس میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جب مارشل لا لگتا ہے ملک میں تو سینکشنز بھی آتی ہیں ڈیموکریسی ریلیٹڈ اور بہت ساری قدغنیں ہوتی ہیں. تو کیا ہمارا ملک ان قدغنوں کو اور ان سینکشنز کو برداشت
کر سکتا ہے اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن ہے؟ کہتے ہیں نہیں، لیکن یار گل ہو رہی ہے. تو میں کہ جی پھر ہون دیو، میرا تو کی جانا ہے. سر یہ اس کو ریومر مونگرنگ، ریومر مانگرنگ، اچھا وہ جو ریومر جو مشین ہے نا، اٹ از آلویز ایٹ ورک. لیکن سم ٹائمز جب گراؤنڈ سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے انسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب اس طرح کی ایک اتحادی حکومت ہو، تو ہر کسی کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے اتحادی سے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. تو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے یہ جو بات آئی ہے، اس کی بھی ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ کہ کافی عرصے سے ظاہر ان کی صحت کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی میڈیا میں، اور میں نے خود نوٹس کیا ایک دن، خاص طور پہ عید والے دن، کہ جب آپ کا پی ٹی وی جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، تمام جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے نماز کہاں ادا کی اور وہ دکھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو آف کورس ان کی صحت تو ظاہر ہے کہ ایک نوجوان والی تو نہیں ہے، لیکن وہ کیمرہ بار بار اسی چیز پہ فوکس تھا کہ جب وہ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، فوکس کر کے بتایا جا رہا ہے. خاص طور پہ اگر بتایا نہیں بھی جا رہا تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ جناب ہی از ناٹ ویل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے سوشل میڈیا میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ایسا ہے. اچھا پھر دوسرا انالوجی ڈرا کی جا رہی ہے. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. انالوجی کیا ڈرا کی جا رہی ہے کہ جنرل ایوب خان جب فیلڈ مارشل بنے تو اس کے بعد وہ صدر بنے. ٹھیک ہو گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے. تاریخ یہ دیکھیں، یہ انالوجیز ڈرا کی جاتی ہیں. اچھا انفارمیشن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر تاریخی حوالے، تاریخی حوالے دیکھیں، تاریخی حوالوں کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اچھا پھر جنرل ضیاء الحق آئے، مارشل لا لگا تو وہ صدر بن گئے. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے، وہ صدر بن گئے. اب ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تو ہے ہی ہیں، لیکن وہ فیلڈ مارشل بن گئے، تو کیا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پریزیڈنسی کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب بہت ساری چیزیں مطلب اگر رانا صاحب اس کو کہیں کہ وہ تاریخ کے تناظر میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہی منزل یہی بنتی ہے. لیکن اس میں کوئی انفارمیشن بھی تو ہونی چاہیے کہ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. کیا یہ نظام ناکام ہو چکا ہے؟ اب اصل بات یہ ہے، جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، اٹس اے فیلئر. اس کو آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہہ لیں یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کہہ لیجیے. پاکستان کے لیے ایک ہوم گرون ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اگر آپ نے واقعی ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے، ورنہ تو شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے. بالکل. جب ہم اسلامک کنٹری ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نظام، جو کوڈ آف لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، بالکل دیٹ از دی بیسٹ. بالکل. تو یا تو آپ دیکھیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ٹھیک ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہ اب آتے ہیں بات جمہوریت کی طرف سے کہ ناکام کیوں ہے. دیکھیں یہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے ایٹ دی ہینڈز آف بالکل ٹھیک ہز ایم این ایز. ایسے ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فنڈز مانگتے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، یہاں پہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اسپیشل گرانٹس دی جاتی ہیں only to keep them aligned with the party and the government. بالکل ٹھیک ہے. کبھی پھر ڈیفیکشن کلاز آ جاتی ہے ان کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے. کبھی ڈیفیکشن کلاز ان کو نکالنے کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے. کبھی نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے. نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو وہ ناکام ہے؟ اس لیے کہ ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے وہ مسنگ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود ڈیموکریٹک نہیں ہیں، موروثیت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے خاندان کے علاوہ ٹاپ پوزیشن جو ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہی نہیں ہیں. ایک خاندان کے 10 لوگ آپ کی اسمبلی میں، نیشنل صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر عوام جس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ تو عوام ہے، تو عوام کو تو طاقت کا سر چشمہ بننے ہی نہیں دیا، عوام کو تو امپاور ہی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہوا. اور ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ پارلیمنٹ از دی ریپرزینٹیشن آف دا ول آف دا پیپل، یعنی وہ لوگوں کی جو ول ہے اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو لیکن اگر ہمارے نمائندے اس طریقے سے ہماری ول کو ریپرزینٹ ہی نہ کریں تو ظاہر ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے اس کا پرپس سرو نہیں ہو رہا. پرپس سرو نہیں ہو رہا. اس کی ریزن
جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کیوں کامیاب نہیں ہے، ڈیموکریسی جو ہمارے ہاں ہے، کہ گراس روٹس، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہاں پہ ڈیموکریسی آنے نہیں دی جا رہی، لوگوں کو ماسٹر آف دیئر ڈیسٹنی بننے ہی نہیں دیا جا رہا. ول آف دی پیپل کی جو بات ہے وہ تو ایک صرف جسٹ ایک کلیشے کتاب میں لکھا ہوا ہے. کلیشے ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل اہمیت ہے ہی نہیں. اگر آپ ول آف پیپل کی بات کریں تو پھر جو لوگ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، جو وہ تو نہیں ہوتا. دیٹ از مسنگ. جو ہوتا ہے وہ لوگ نہیں چاہتے. تو یہ ایک اس میں تضاد ہے. تو ڈیموکریسی کی بنیادی جو ایک پری ریکوزٹ ہے وہ ہے امپاورمنٹ آف دا پیپل ایٹ گراس روٹس لیول. 3 تجربے ہوئے اس ملک میں، اور تینوں کس نے ناکام کیے؟ وہ ہماری سیاستدانوں نے ناکام کیے، نہیں ہونے دیا گراس روٹس لیول پہ. ایوب خان صاحب نے، میں مثال دیتا جاؤں ذرا، ایوب خان صاحب نے بی ڈی سسٹم، بیسک ڈیموکریسی کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا. بالکل آیا تھا. گو کہ وہ انہوں نے اپنی پریزیڈنشل کمپین کے لیے کیا تھا، بٹ سٹل وہ ایک سسٹم آیا، وہ ریپ اپ ہو گیا. جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کروایا، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے بنیادی، وہ بھی ریپ اپ ہو گیا. پھر جنرل مشرف صاحب جب آتے ہیں تو وہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، ایک 3 ٹیئر لوکل گورنمنٹ سسٹم لاتے ہیں، جو میری دانست میں پہلے دونوں سے بہت بہتر تھا. اس میں ناظم اور نائب ناظم وغیرہ. دیکھیں، دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. وہ سسٹم نہیں چلنے دیا ہمارے سیاستدانوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ پاور تو لوگوں کے پاس جاری تھی جو یہ جانے نہیں دینا چاہتے. یہ پاور اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول سارا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ڈیموکریسی کیسے آئے گی ملک میں؟ نظام کیسے کام کرے گا؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ جب آپ لوگوں کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور ان کے فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ آپ اپنے پاس لے آتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. رانا صاحب، یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے یا نہیں کروانے دیے جاتے یا نہیں کروائے جاتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ بالکل. اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف صاحب نے 3 ٹیئر لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا تو کوئی بندہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں الیکشن لڑ کے آئے. وہ کوئی ناظم بننا چاہتا ہے، کوئی ڈپٹی ناظم بننا چاہتا تھا، کیونکہ پاور وہاں پہ تھی، پاور ادھر تھی. بالکل. اب اس میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو امپروو کیا جا سکتا تھا، بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو ٹوٹلی ریپ اپ کر کے کرتے. میری دانست میں دیٹ واز دا بیسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹو اسٹارٹ وتھ. یہ نہیں کہ دیٹ واز دی اینڈ، اٹ واز اے بگننگ، لیکن ہونے نہیں دیا گیا. پولیس ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوئے. پھر آپ نے وہ ایک کولونیل نظام انٹروڈیوس کر دیا اس کو ان پلیس، بیکاز اٹ سروز دیئر انٹرسٹ، کہ اپنی مرضی کا ڈی سی، اپنی مرضی کا ایس پی، اپنی مرضی کا ایس ایچ او، اپنی مرضی کا پٹواری. ایسے نظام نہیں چلا کرتا. تو رانا صاحب، اگر ڈیموکریٹک سسٹم اور یہ بائی کیمرل سسٹم اگر فیل ہو گیا ہے، رزلٹ نہیں دے پا رہا، ڈیلیور نہیں کر رہا، تو پھر واٹ از نیکسٹ؟ میں بائی کیمرل سسٹم کے فیل ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی کر رہا ہوں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. ایک تو میں نے کہا نا کہ وہ بلیک میل بھی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا پاور ڈیوالو نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے.